شمالی کوریا نے اپنی عسکری قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کلسٹر بم وار ہیڈ سے لیس ہوا سانگ 11 بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا، جو کہ 7 ہیکٹر کے وسیع رقبے کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی برقی مقناطیسی ہتھیاروں اور کاربن فائبر بموں کے تجربات نے خطے میں دفاعی توازن کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ شمالی کوریا یوکرین اور مشرق وسطی کی جنگوں سے سبق سیکھتے ہوئے اپنے روایتی اور جوہری ہتھیاروں کو جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس کر رہا ہے۔ یہ میزائل کم بلندی پر پرواز کرتے ہوئے وسیع رقبے پر پھیلے اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ پروفیسر لم ایول چول کے مطابق یہ نظام جنوبی کوریا کے F-35A اسٹیلتھ طیاروں اور بحری جہازوں کے الیکٹرانک سرکٹس کو ناکارہ بنانے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ بم پاور پلانٹس اور بجلی کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جو کسی بھی ملک کی معیشت اور دفاع کو مفلوج کر سکتے ہیں۔ ان تجربات کا مقصد امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ شمالی کوریا اب جدید روایتی جنگ لڑنے کے لیے بھی مکمل تیار ہے۔ ایران کے سابق وزیر خارجہ اور خارجہ تعلقات کی اسٹریٹجک کونسل کے سربراہ کمال خرازی 81 برس کی عمر میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق وہ 2 اپریل کو تہران میں ان کے گھر پر ہونے والے امریکی اور اسرائیلی مشترکہ حملے میں شدید زخمی ہوئے تھے، جن میں ان کی اہلیہ بھی شہید ہو گئی تھیں۔ کمال خرازی کا انتقال ایک ایسے وقت میں ہوا جب اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان اہم مذاکرات جاری ہیں، جس سے خطے کی صورتحال مزید پیچیدہ ہونے کا خدشہ ہے۔ وہ ایران کی اسٹریٹجک کونسل برائے خارجہ تعلقات کے سربراہ تھے، جو براہ راست سپریم لیڈر کو پالیسی سفارشات فراہم کرتی ہے۔ 1997 سے 2005 تک صدر محمد خاتمی کے دور میں ایران کے وزیر خارجہ رہے اور ایران کو عالمی تنہائی سے نکالنے میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہ ای کے انتہائی قابل اعتماد مشیر تھے اور نئے سپریم لیڈر کے لیے بھی خدمات انجام دے رہے تھے۔ تہران میں ان کی رہائش گاہ کو نشانہ بنایا گیا تھا، جسے ایران نے اپنی خود مختاری پر براہ راست حملہ قرار دیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 10 اپریل کو یوم دستور کے موقع پر قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے 1973 کی آئین کو پاکستان کے وفاقیت اور قومی اتحاد کے درخشندہ علامت قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ آئین محض ایک دستاویز نہیں، بلکہ ریاست اور عوام کے درمیان ایک مقدس معاہدہ ہے، جو ہر شہری کے حقوق و فرائض کا محافظ ہے۔ وزیر اعظم نے دستور کے معماروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ آج پاکستان عالمی برادری میں جس عزت اور وقار کے ساتھ ابھرا ہے، وہ اسی متفقہ آئین اور مرہون منت ہے۔ 10 اپریل 1973 کو منظور ہونے والے آئین نے ملک میں پارلیمانی جمہوریت کی مضبوط بنیاد رکھی۔ آئین وفاق پاکستان کو جوڑے رکھنے اور تمام اکائیوں کے درمیان ہم آہنگی کی علامت ہے۔ وزیر اعظم نے عزم ظاہر کیا کہ پاکستان عالمی سطح پر سربلند ہو کر خوشحالی اور معاشی استحکام کا سفر جاری رکھے گا۔ آئین شہریوں کے اخلاقی، قانونی اور انتظامی قانون کے تعین کے ساتھ ساتھ بنیادی انسانی حقوق کا ضامن ہے۔ امریکی اخبار کی ایک حالیہ رپورٹ نے انکشاف کیا ہے کہ ایران ابنائے ہرمز سے گزرنے والے تیل بردار جہازوں پر عائد کردہ ٹرانزٹ ٹول کی وصولی کرپٹو کرنسی میں کرنا چاہتا ہے۔ اس اقدام کا بنیادی مقصد عالمی پابندیوں سے بچنا اور مالیاتی نگرانی کے روایتی نظام کو بائی پاس کرنا ہے۔ ایران کی جانب سے فی بیرل $1 فیس کا یہ مطالبہ اس وقت سامنے آیا جب خطے میں پہلے ہی شدید تناؤ پایا جاتا ہے۔ بین الاقوامی پابندیوں اور فنڈز کے ممکنہ انجماد سے بچنا، تیل بردار جہازوں سے فی بیرل $1 کے حساب سے وصولی۔ رپورٹ کے مطابق ایران کا مرکزی بینک اب تک $507 ملین مالیت کی سٹیل کوائن ٹیتھر حاصل کر چکا ہے۔ ایران کی کرپٹو معیشت کا حجم $7.8 ارب تک پہنچ چکا ہے، جس کا بڑا حصہ پاسداران انقلاب اور دیگر ادارے تجارتی اور دفاعی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ایرانی حکام نے وارننگ دی ہے کہ بغیر اجازت یا فیس کی ادائیگی کے بغیر گزرنے والے جہازوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کے بعد مشرق وسطی کی صورتحال ایک انتہائی نازک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ ایران نے عالمی معیشت کے لیے اہم آبنائے ہرمز کو جزوی طور پر کھولنے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن ساتھ ہی ایسی سخت شرائط بھی پیش کر دی ہیں جنہوں نے واشنگٹن اور عالمی منڈیوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ تہران کا واضح موقف ہے کہ اب اس آبی گزرگاہ پر حالات جنگ سے پہلے جیسے نہیں ہوں گے اور ہر حرکت پاسداران انقلاب کی سخت نگرانی میں ہوگی۔ اب روزانہ صرف 15 جہازوں کو گزرنے کی اجازت ہوگی اور ہر جہاز کے لیے ایران کی
پیش کی منظوری لازمی قرار دی گئی ہے۔ ایران نے الٹیمیٹم دیا ہے کہ اس کے بیرون ملک منجمد اثاثے 2 ہفتوں کے اندر بحال کیے جائیں، بصورت دیگر معاہدہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جنگ بندی کو محض بیان تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے ذریعے اسے قانونی تحفظ دیا جائے۔ امریکہ کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ خطے میں اپنے فوجی نفری یا تنصیبات میں مزید اضافہ نہ کرے۔ ایران لبنان کو بھی معاہدے کا حصہ بنانے پر بضد ہے، جبکہ اسرائیل کے مسلسل حملوں میں تہران نے دوبارہ ابنائے حرمز بند کرنے کی بھی دھمکی دی ہے۔